توجہ کریں، میں نے 2-4 منٹ سے بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان ہمارے ہندوستان کے بزرگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا یوسف کو بیٹا دیا جس کا نام ہارون رکھا، اور جس دن وہ بچہ پیدا ہوا حضرت گھر تشریف لے گئے اور اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ یوں لے کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ، اگر اس بچے نے بڑے ہو کر نیک بننا ہے اور اس نے تیرے دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے تو میری التجا ہے کہ اس بچے کو تو زندہ رکھ، اور اگر اس بچے نے میرے لیے آزمائش بننا ہے تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ابھی اس بچے کو موت دے دے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو نا تو سارے لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم سارے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ والے کی سوچ کہ اللہ نے بچہ دیا تو فوراً نگاہ اس بات کی طرف گئی کہ بچہ دیندار بنے گا یا نہیں۔ اگر بچے دیندار ہوں تو وہ بچے اپنے والدین کے سر کو فخر سے بلند کروا دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے بچے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نافرمان دے دے، یا ایک بچی خاندان کے اندر ایسی آ جائے کہ جسے اپنی عزت کی حفاظت کا شوق اور ذوق نہ ہو، تو بچی اور بچہ سارے خاندان کو رلا دیتا ہے، اور سارے لوگ اس بات پر روتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے اولاد کیوں دی، کاش کہ ہمارے گھر یہ بچہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح حدیث کے اندر فرمایا، میں اس حدیث کا مفہوم مختصر سے عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ دنیا کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے اندر کا معاملہ درست ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین ہی اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس بچے کے والدین ہی اس بچے کو ہندو بنا دیتے ہیں، اس بچے کے والدین ہی اس بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کے والدین کا جیسا رخ ہوتا ہے اسی رخ پر ان کی اولادیں چلی جاتی ہیں۔ اور آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے 3 موٹی موٹی جگہیں بنائی ہیں۔ کتنی جگہ بنائی ہیں؟ ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم، اور ایک ہے مقام اعراف۔ اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اور اعراف میں وہ ہندوؤں کے اور سارے کفار کے بچے ہوں گے کہ جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھائی کہ اگر وہ بچے کافر ہوتے تو جہنم میں چلے جاتے، نہیں، اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھیں گے کہ اگر یہ بچے بڑے ہوتے اور یا تو جہنم کی طرف چلے جاتے یا جنت کی طرف چلے جاتے۔ ابھی انہوں نے رخ اپنایا نہیں تھا۔ اب ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی بغیر شلوار کے اپنی ماں کے ساتھ مصلی پہ سجدہ دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم نے پارٹی کی ہوئی ہے، ہم نے وضو ہمارا نہیں ہے، لیکن چونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے تو جو انسان کا ماحول ہے وہی انسان کے بچے کی تکمیل کر دیتا ہے۔ اگر ماحول اچھا، آج کل ہماری صورت یوسف چل رہی ہے درس میں، تو حضرت یوسف اپنے والد سے 40 سال جدا رہے۔ کتنے سال؟ کہ بھائی نے لے گئے، کنویں میں ڈال کے آ گئے، اور پھر اب ان کے باپ بیٹے کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ سمجھائی کہ یعقوب علیہ السلام بڑے روتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام باوجود اس بات کے کہ اللہ کے نبی ہیں،
لیکن اس کا پتہ کوئی نہیں کہ بیٹا کہاں ہے، جس سے واضح پتہ چل گیا کہ نبی علم غیب نہیں رکھتا۔ نبی علم غیب، اگر نبی علم غیب رکھتے تو بتا دیتے کہ میرا بیٹا تو کنویں کے اندر ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب روتے رہتے، تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ اے یعقوب، آپ کو کیا اس بات کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں تھا؟ اگر آپ کا بچہ مر گیا تو جنت میں چلا گیا، زندہ ہے تو ملاقات ہو جائے گی، روتے کیوں تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، جس بات کی آج فکر کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہ مجھے بچے کے مرنے کا افسوس تھا کہ بچہ مر گیا، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، الحمدللہ۔ میں روتا اس بات پہ تھا امتیاز صاحب کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو کسی بری مجلس میں بن کے میرا بیٹا برا نہ بن جائے۔ نبی کا بیٹا ہے اور اچھا بچہ ہے، لیکن نبی کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرا بیٹا برے ماحول میں جا کے کہیں برا نہ بن جائے۔ تو واضح بات پتہ چلی کہ نبی بھی اپنی اولاد کے بارے میں بری صحبت سے ڈرتا ہے، کیونکہ اگر نبی کے بیٹے کو بری صحبت مل گئی، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، وہ تھا تو نبی کا بیٹا، لیکن یاری بری لگ گئی، اور اس بری یاری کی وجہ سے نبی کا بیٹا ہو کر کافر ہو کے مرا ہے۔ لیکن کہیں اللہ تعالیٰ دوستی اچھی دے دے، اچھی دوستی کی بنیاد پر آدمی کی اچھی تربیت ہوتی ہے، تو آدمی اپنی اولاد کو سب سے پہلے اچھا ماحول دے۔ اچھا ماحول کون سا ہے؟ اپنے بچوں کو بچپن میں اچھے کاموں کی ترغیب دینا، مسجد کا راستہ بتلانا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور نیک لوگوں کی خدمت کرنا اور نیک لوگوں سے محبت رکھنا۔ یہ ہمارا با امتیاز بڑا بے ڈھنگا سا آدمی ہے، مزدور ہے، لیکن ہم اسے بڑے عرصے سے دیکھتے ہیں کہ اس کی علماء کے ساتھ محبت ہے، اور جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں بڑی محبت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، علماء کا اکرام کرتا ہے، علماء کی خدمت کرتا ہے، مسجد مدرسے کا کوئی کام آ جائے تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل پہ پہنچاتا ہے۔ اب یہ صحبت اس کی تھی، لیکن اللہ نے اس صحبت کا فیض اس کی اولاد کو پہنچایا کہ اس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا۔ اب اگر اس کی مجلس اور اس کی محبت ہوتی نٹوں کے ساتھ، گانے والوں کے ساتھ، تو اس کے بیٹے بھی نٹ بن جاتے۔ اس کے بیٹے کا حافظ ہو جانا یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ چونکہ خود اچھے علماء کے ساتھ بیٹھا، ان کی خدمت کی، ان کا اکرام کیا اور جناب ہر جگہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تو آج ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اصلاح کرتے ہوئے پھر اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہماری چاہت تو یہ ہے کہ میرا بیٹا حسن و حسین کی طرح نیک بن جائے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نٹ اور کنجر بن کی زندگی گزار دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی اصلاح سب سے پہلی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ویسے تو میرے ذہن میں ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس کے موضوع پہ میں نے بات کرنی تھی، لیکن سپیکر کی خرابی اور سپیکر کی تبدیلی نے بات کو ہی تبدیل کر دیا۔ ویسے اس وقت امت میں سب سے زیادہ جو اہتمام کی ضرورت ہے وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ عبادت سے زیادہ حرام سے بچنے کا اہتمام کرو۔ آج عبادتیں ہماری ہیں، لیکن ہماری عبادتیں کھوکھلی کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم حرام سے نہیں بچتے۔ کوئی حرام کھانے سے نہیں رکتا، کوئی حرام کمانے سے نہیں رکتا، کوئی حرام بولنے سے نہیں رکتا، کوئی حرام دیکھنے سے نہیں رکتا، کوئی حرام سننے سے نہیں رکتا، اور کوئی حرام سوچنے سے نہیں رکتا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک ان کے مرید آئے، کہنے لگے حضرت میں 6 مہینے ہو گئے۔ کتنے مہینے ہو گئے شیر افضل صاحب؟ 6 مہینے ہو گئے، کوئی نماز میں دل نہیں لگتا۔ ہمارا تو زندگی میں دل نہیں لگا۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پوری زندگی کی کوئی ایسی نماز ہے جو اللہ کو دکھانے کے قابل ہو؟ انہوں نے بزرگوں سے کہا کہ حضرت پہلے نماز میں بڑا سکون تھا، اور آج سے 1.5 مہینہ پہلے
میرے ایک دوست نے مجھ سے میٹنگ کی اور بڑا اچھا آدمی تھا. اس نے کہا استاد جی کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ دل نماز سے قرآن سے ذکر سے اچاٹ ہو گیا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا؟ اس نے کہا جی وجہ. میں نے کہا نہیں. خیر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے. میں نے کہا پورا دماغ پہ زور دو کہ اس درمیانے عرصے میں تم سے کیا گناہ ہوئے ہیں. سوچتا رہا. یہ میرا دوست مجھے کہنے لگا ہاں استاد جی اب یاد آ گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ استاد جی ان میرے اب یہ پٹھان لوگ بیٹھے ہیں پنجابی نہیں آتی. کہنے لگے کہ اقوال کے میرے دوست ہیں اور مجھ سے سامان وغیرہ خریدتے ہیں, بڑا میرے ساتھ تعلق ہے. تو ادھر بیلوں کا جلسہ تھا. کس کا جلسہ تھا؟ تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ یار آج تم نے ضرور آنا ہے. کہنے لگے میں زندگی میں نہیں گیا, 45 سال اس کی عمر ہے. کہنے لگے میں اس کے ساتھ وعدہ کر بیٹھا تو میں چلا گیا. کہنے لگے آدھا گھنٹہ میں اس ماحول میں رہا. اب مجھے یاد آ گیا کہ اس ماحول کی وجہ سے اتنی نحوست آئی کہ اس کے بعد میرا دل نماز سے قرآن کی تلاوت سے اچاٹ کیا ہو گیا ہے. قرآن اٹھانے کو دل نہیں کرتا. اب ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اب وہ بزرگوں کے پاس آدمی آیا کہ 6 مہینے ہو گئے کہ نماز قرآن پہ دل نہیں کرتا ہوں, دل لگتا نہیں ہے. جیسے آپ نے بھی فجر کی نماز پڑھی ہوگی, کتنی نماز صحیح پڑھی کتنی غلط پڑھی اللہ بیٹا جانتا ہے. کتنا دھیان تھا, کون امام کے پیچھے سو رہا تھا, کون امام کے پیچھے جاگ رہا تھا, کون اس انتظار میں تھا کہ جلدی سے نماز کا سلام پھرے بھاگ کے جائیں, دعا مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہمارے آج یہ رواج بن گئے ہے. خاص کر جس نماز کے بعد ہمیں پتا ہو نا کہ مولوی صاحب نے 2-4 باتیں کرنی ہیں دین کی, اس وقت ہم چور بن کے مسجد سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, حیا بھی نہیں آتی. اور کس وجہ سے کہ 10 منٹ جا کے سونا ہے. کیا سونا ہے تم نے؟ ایک بات مولوی صاحب کی سن لے. ہو سکتا ہے کہ ہم آج جمعہ ہے, جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اکثر لوگ 2 منٹ پہلے امام صاحب نے چونکہ چندہ کرنا ہوتا ہے, 1 منٹ چندہ ہوتا ہے, 1.5 منٹ چندہ ہوتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں, میں چندہ دینے کی ضرورت ہے, اور نہ گھر جا کے سنت نفل پڑھتے ہیں. ہم مولوی نہیں پڑھ سکتے, یہ لوگ کیسے پڑھتے ہوں گے جو جمعے کے بعد فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ جمعے کے بعد 6 سنتیں مؤکدہ ہیں. 6 سنتیں کیا ہیں جی؟ 4 سنتیں جمعے کی اور 2 سنتیں ظہر کی. یہ 6 سنتیں جمعے کے بعد مؤکدہ ہیں اور 4 سنتیں جمعے سے پہلے مؤکدہ ہیں. یہ جمعے کے دن 10 سنتیں ہر آدمی پہ لازم ہیں, اور جو آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ ملامت کا مستحق ہوتا ہے. تو خیر ہمارا حال انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضرت دل و چاٹ ہے. حضرت نے فرمایا کہ سوچو کیا ہوا. کہنے کہ حضرت 6 مہینے پہلے ایک گانا چل رہا تھا, تو 1 منٹ کے لیے میں نے اس گانے کی طرف توجہ کی. گانا بڑا دکھی تھا. کہنے کہ بس وہ 1 منٹ جو میں نے گانا سنا, اس کی نحوست کا تذکرہ یہ ہے کہ 6 مہینے سے نہ دل دماغ نماز میں لگتا ہے, نہ ذکر میں لگتا ہے, نہ قرآن میں لگتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ فی الحال کا جو وقت ہے حرام سے بچنے اور بچانے کا وقت ہے. خود بھی حرام سے بچیں, اولادوں کو بھی حرام سے بچائیں, اور پھر اپنے گھر کو بھی حرام سے بچائیں, حرام کے اعلی کار سے بچیں, اور اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق گزاریں. یہ 10 اہل بیت کی محبت اور اہل بیت عظام کی قربانیاں ہم دیکھیں کہ ان حضرات نے کتنی قربانیاں دی. تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا یہ اس سلطنت کے لیے تھا یا خلیفہ بننے کے لیے تھا؟ بلکہ ظالم کے ساتھ ان کا ایک معاملہ تھا تاکہ ظالم کا ظلم نہ چل سکے, اور ظالم کے ساتھ ہم مقابلہ کریں, تاکہ ظالم کے ساتھ ہم مقابلہ کریں تاکہ ظالم کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کسی ظالم کے ساتھ بیعت کرنے والے نہیں ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے یہ 3 نبیوں کے مشابہ ہے. کتنے نبیوں کی سراج؟ 3. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام, ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ بھی باپ بیٹا ہیں, باپ کا نام ہے زکریا, بیٹے کا نام ہے یحییٰ.
اور حضرت حسین کے والد کا نام ہے علی المرتضیٰ اور بیٹے کا نام ہے حسین مجتبی. باپ بھی اعلیٰ بیٹا بھی اعلیٰ. حضرت زکریا نے بھی اللہ سے اولاد مانگی, حضرت علی نے بھی اللہ سے اولاد مانگی. میری بات کو توجہ سے سنو, 10 منٹ بعد مزید کریں گے, پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اب چونکہ شان اہل بیت, آپ شان اہل بیت دو آدمیوں سے سنی جاتی ہے. ایک سنی جاتی ہے کرار سے, جس کی زندگی ہی حسین کی شریعت کے خلاف ہے, جن کی زندگیاں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں گزرتی ہے. حضرت حسین کی داڑھی تھی, اور وہ جو منکرین اہل بیت حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ان کی داڑھی بھی کوئی نہیں ہے. حضرت حسین سفید کپڑے پہنتے تھے, آپ کے علماء بھی سفید کپڑے پہنتے ہیں جمعے کے دن, یہ بھی بیان کرتے ہیں. ان کے سر پہ بھی پگڑی ہوتی ہے, حضرت حسین کے سر پہ بھی پگڑی تھی. حضرت حسین بھی 5 وقت کے نمازی تھے, اور ہمارے علماء بھی 5 وقت کے نمازی ہیں. جس کی نماز حضرت حسین کے ساتھ نہیں ملتی, اس نے شان حضرت حسین کی کیا بیان کرنی ہے. جس کی شکل حضرت حسین کے ساتھ نہیں ملتی, اس نے شان حضرت حسین کی کیا بیان کرنی ہے. اس لیے آپ علماء سے سنیں تو حضرت زکریا بھی نبی اور حضرت یحییٰ بھی, حضرت علی بھی صحابی, حضرت حسین بھی صحابی. حضرت زکریا نے بھی اللہ سے دعا مانگی, اللہ تو مجھے بیٹا دے. حضرت علی نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اولاد دی اور کہا کہ میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ جس کا نام میں رکھوں گا, اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا یحییٰ. کیا نام رکھا گیا؟ اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ لم نجعل له من قبل سمیہ, کہ ہم نے ایسا نام آج تک دنیا میں کسی کا نہیں رکھا. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے, ویسے تو آپ ماشاءاللہ سارے آج کل ڈراموں کا دور ہے, فلموں کا دور ہے, موبائل نیٹ کا دور ہے. آج کل اکثر کوشش یہ ہے, پٹھانوں کی بھی سیدھی بات ہے, پہلے پٹھان میں مسلمانوں والے نام رکھتے تھے, محمد خان, احمد خان. آج کل ہمارا نام کس بات پہ ہوتا ہے؟ ہمارا نام فلمی اداکاروں کے نام پہ ہوتا ہے. آکاش بیٹوں کا نام رکھتے ہیں, اور ایسے ایسے نام جو ہمیں سننے بھی نہیں آئے. اب کیوں بھائی, آپ نے کہاں دیکھا؟ او جی نیٹ پہ آ رہا تھا یہ نام بھی, تو نیٹ پہ تو نٹوں والے نام آتے ہیں, تو ہم اپنی اولاد کا نام بھی نٹوں پہ رکھ دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام علماء سے پوچھ کے رکھتے تھے. کس سے پوچھ کے رکھتے تھے؟ علماء سے. اور ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنے پیر صاحب سے پوچھ کے نام رکھتا ہے کہ یار ہمارے پیر صاحب ہیں, پیر صاحب آپ اچھا سا نام بتا دیں. بعض لوگ علاقے کے نیک آدمی سے نام پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں ہم اپنے بچے کا کیا نام رکھیں. میری جب پیدائش ہوئی بنو میں, اللہ کی شان کے اسی 1-2 دن کے اندر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا فضل الرحمان کے والد, وہ ہمارے گھر ابا جی کے پاس تشریف لائے وہاں بنو کے اندر. ابا جی نے ان کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے 2 بیٹیوں کے بعد. تو مفتی محمود صاحب نے کہا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھ دو. اب ابا جی نے نام ان سے پوچھا. اب آپ جی دیکھو, یہ تو سارے ہمیں دنیا کے لوگ, کہاں کے لوگ ہیں؟ اور تم بھائی نیچے جاؤ, یا بات نہ کرو یا خاموش ہو کے بیٹھو. اب آپ ایک توجہ کرو اور تصور کرو کہ مجھے خوشی ہے کہ میرا نام مفتی محمود نے رکھا, آپ کو خوشی ہے کہ آپ کے بیٹوں کا نام آپ کے علماء نے رکھا, یا پٹھان حضرات خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نام کافر ملا نے رکھا ہے, غٹ عالم نے رکھا ہے. یہ ساری باتیں خوشی کی ہیں کہ کوئی نہیں؟ پکی بات ہے. اور آپ تصور کرو اس کے نام سے جس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے, اور وہ ہے یحییٰ. کون ہے؟ حضرت یحییٰ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. ادھر حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی, ان کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دیا اور میں آیا, میں نے کہا علی کیا نام سوچا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے حرب اس کا نام رکھوں, چونکہ خود بہادر تھے, اور حرب کا معنی جنگجو, جنگ لڑنے والا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا نام حسین رکھوں. کس کا نام رکھوں؟ ایک ہے نبی جس کا نام اللہ نے رکھا, ایک ہے حسین, اور یہ اللہ نے بتایا نہیں, نام اللہ ہی نے رکھا ہے. کیونکہ ہمارے نبی اپنے زبان سے جب بھی بات کرتے تھے تو کس کے ساتھ بات کرتے تھے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تو میری اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کرتا. اللہ نے اپنے نبی سے بلوایا اور نبی سے کہا کہ آپ نام رکھو, تو نبی علیہ السلام نے وہی نہیں آئی, ویسے رکھ دیا کہ میرا جی چاہتا ہے حسین. جبریل امین بھاگتی ہوئی آئے, کہا یا رسول اللہ تہنیئا لک, آپ کو مبارکبادی ہو. کہا کیوں؟ کہا اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کا وہ نام رکھا ہے جو میں نے کائنات کے بننے سے لے کر اب تک سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اور میں نے کسی کے دل میں بات نہیں ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھیں. یہ تو اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ نے حسین رکھا, اور یہ حسین جیسے ہم کسی خاص چیز کو منتخب کر کے اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں, اللہ نے اس بچے کا نام حسین منتخب کروا کے رکھا, اور کس کی زبان سے رکھوایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی کے بچے ہیں, ادھر ہے نبی کا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے ایک لقب یہ دیا کہ حضرت یحییٰ سید ہے. کون ہے؟ سید کا معنی سردار, سید کا معنی سردار. اور ادھر ایک ہے سرداری دنیا کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر سرداری عطا فرمائی. اور آپ ادھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو جوان سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, ایک کو سرداری اللہ نے دی اور دوسرے کو سرداری اللہ نے جنت کی عطا فرمائی, اور فرمایا یہ حسین جنتی جوانوں کا سردار بنے گا. سرداری دونوں کو ملی. آگے فرمایا حسور, حسور کہتے ہیں عورتوں سے دور رہنے والا پاک دامن آدمی. اور پھر اس کی پاک دامنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اپنی جگہ پر تھی, اور یہاں پاک دامنی اپنی جگہ پر تھی. یہاں پاک دامنی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اتنی اللہ نے برکت دی جو آج 14 صدیوں کے بعد بھی چل رہی ہے, اور ایسے ان کی آج چلتی آ رہی ہے. اور پھر بھی پاک دامن, پھر ان کو اللہ نے نبی بنایا. حضرت یحییٰ کو کیا بنایا؟ نبی.